آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حج کا واقعہ جو ملتا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بھائی کی باری تھی۔ والدہ محترمہ نے باری لگائی کہ بھئی پہلے بڑے بھائی کی باری آئے گی، پھر اس سے چھوٹے، پھر اس سے چھوٹی کی باری آئے گی۔ اس طرح جو ہے وہ ہر سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک بندے کو میں حج پہ بھیجوں۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں جب حضور کے عشق کی بات کرنی ہو، کسی مقرر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو کسی کے دل میں بیدار کرنا ہو تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ کے اشعار، آپ کی تحریر، آپ کا عشق رسول اس قدر ہے کہ آج ہر بندہ جب سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی بات آ جاتی ہے۔ ایسا حضور سے عشق کرتے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ کے بڑے بھائی کا جب پرچی ڈالی گئی، کہا چلو ٹھیک ہے پرچی ڈالتے ہیں، جس کا نام آئے گا اس کو بھیجا جائے گا۔ مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بڑے بھائی، آپ کا نام نکل آیا۔ اب والدہ نے جو ہے ان کا ساز و سامان تیار کیا اور انہیں حج پہ بھیجنے کی تیاری کی گئی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ الرحمن اپنے بڑے بھائی کو جب چھوڑنے کے لیے، جہاز میں بٹھانے کے لیے، جو پانی کے جہاز کے ذریعے پہلے حج کے لیے لوگ جاتے تھے، تو آپ جب سمندر کے کنارے جہاز میں بٹھانے کے لیے اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے تو آپ عشق رسول میں اور حج پہ جانے کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اس قدر تڑپ رہے تھے، ایسے زار و قطار رونے لگے کہ یہاں تک کہ ایسا لگتا کہ لوگ ایسا محسوس کرتے کہ ہم نہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ احمد رضا حج کو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، احمد رضا حج کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ الرحمن زار و قطار رونے لگے۔ جو سواری حج کے جتنے بھی لوگ اس جہاز کے اندر سوار تھے وہ تمام کے تمام اتر آئے اور کہنے لگے اے امام احمد رضا، ہم آپ کے بغیر حج پہ نہیں جائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ اللہ اکبر، اگر ہماری جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، جس کی تڑپ بھی ہو کہ مجھے مدینے جانا ہے، مجھے حج کے لیے جانا ہے، اگر اجازت دیں، لوگ کہیں آؤ احمد رضا چلتے ہیں۔ اب امام احمد رضا نے فرمایا کہ پہلے مجھے اپنی والدہ سے اجازت لینی پڑے گی، پہلے میں اپنی والدہ سے جا کے اجازت لے لوں، اگر میری والدہ اجازت دیں گی تو امام احمد رضا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ہے کہ جو عشق مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ اور والد کا احترام بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر اچھا کام بھی کرنا ہے، جب تک والدہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو والدہ سے پہلے اجازت لے لوں، پھر جو ہے میں حج کے لیے جاؤں گا۔ آپ اجازت لینے کے لیے اپنی والدہ کے پاس گئے، ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ آپ کا بیگ تیار کر کے احمد رضا کے پاس لے آئے۔ اللہ، ابھی بتایا نہیں ہے کہ مجھے جانے کی اجازت مل گئی ہے، مجھے لوگ اپنے ساتھ مدینے لے کر جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ امام احمد رضا خان ابھی اپنی والدہ سے اجازت لینے گئے تھے، آپ کی والدہ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ امام احمد رضا سے فرمایا مجھے معلوم تھا احمد رضا جو ہے وہ اسی سال حج پر جائے گا، اس لیے میں نے تیرا بیگ بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ الرحمن نے بیگ لیا، آپ اسی سال جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ الرحمن طویل، پہلے آج تو 6 گھنٹے کے اندر، 4 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بندہ حج کے لیے، عمرے کے لیے پہنچ جاتا ہے اپنے ملک سے، لیکن وہ اس وقت کا زمانہ تھا کہ پانی کے جہاز کے ذریعے جو ہے وہ سفر کیا جاتا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ الرحمن جب اس سفر پہ روانہ ہوئے تو آپ کو بخار ہو گیا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے پہنچے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ الرحمن جو ہے وہ بیمار ہو چکے تھے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ الرحمن جب وہاں پہنچے تو لوگوں کو اس بات کی خبر مل گئی، لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ بریلی سے امام احمد رضا تشریف لایا ہے۔ وہ امام احمد رضا کہ جس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں
بے شمار اشعار لکھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جس نے جو ہے وہ شرک کو پھیلایا ہے ثم معاذ اللہ۔ اب یہ بڑا مشہور تھا عرب کے اندر، بڑے بڑے علماء کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت الرحمان کو کہا کہ انہیں بلا کے لے کر آیا جائے، اور جو گورنر مکہ تھا اس وقت، اس نے علماء کا ایک وفد تیار کیا، جو بڑے بڑے اس وقت پائے کے علماء تھے، اس نے بڑے بڑے علماء کا ایک وفد تیار کیا اور کہا کہ جا کر امام احمد رضا سے علم غیب پر جو ہے وہ تمہیں مناظرہ کرنا ہے۔ اب جس وقت وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے پاس پہنچے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت الرحمان شدید بخار کی حالت میں تھے، علیل تھے، بیمار تھے، اور آپ حج کی نیت سے جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے۔ نہ آپ کے پاس اس وقت کتابیں موجود تھی کہ آپ جو ہے وہ انہیں دلائل دے سکتے، لیکن جب وہ وفد سیدی اعلیٰ حضرت رحمت الرحمان کے پاس آیا اور علم غیب پر جو ہے مناظرہ کرنے کا کہا کہ اگر آپ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کریں، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکے تو آپ کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت الرحمان نے 4 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایک کتاب تحریر فرمائی، الدولۃ المکیہ، جس کو علم غیب کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 70 آیت مبارکہ اور کئی احادیث مبارکہ سے اتنے دلائل کا انبار لگا دیا کہ اور فصیح عربی زبان میں آپ نے جو ہے وہ کتاب تحریر فرمائی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اردو میں جواب دوں تو یا عربی میں جواب دوں، تو وہ عرب کے علماء تھے، عربی جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ عربی میں تحریر کر دیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ اگر عربی میں تحریر کر دیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت الرحمان نے فصیح اور بلیغ عربی کے اندر جو ہے وہ ایک کتاب الدولۃ المکیہ تحریر فرمائی اور اس کے اندر علم غیب پہ بے شمار دلائل عطا فرمائی۔ اب جب وہ کتاب گورنر مکہ کے سامنے پیش کی گئی، اس نے کہا مجھے بھی یہ کتاب پڑھ کے سنائی جائے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی کتاب الدولۃ المکیہ جب گورنر مکہ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی، اس کتاب کو سننے کے بعد وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت الرحمان کو امام ماننے لگا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم امام احمد رضا یہ وہ ہے کہ جس نے آج ہمیں بھی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ اتنی قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے اس طرح سے استدلال کیا اور کئی احادیث مبارکہ کو آپ نے بیان کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔